أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق الله العلي العظيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دغاباز ہیں، کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو کہ کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اگر تم کو کوئی نکال دے گا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ اور کہا نہ مانیں گے کسی کا تمہارے معاملے میں کبھی۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اور اگر وہ نکالے جائیں یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی یہ نہ مدد کریں گے ان کی۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اگر مدد کریں گے تو بھاگیں گے پیٹھ پھیر کر، پھر کہیں مدد نہ پائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، لڑ نہ سکیں گے تم سے سب مل کر مگر بستیوں کے کوٹ میں یا دیواروں کی اوٹ میں۔ بأسهم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تو سمجھے وہ اکٹھے ہیں اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں۔ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم، جیسے قصہ ان لوگوں کا جو ہو چکے ہیں ان سے پہلے، قریب ہی چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ كمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسے قصہ شیطان کا جب کہے انسان کو تو منکر ہو جا۔ فلما کفر قال انی بریء منک، پھر جب وہ منکر ہو گیا کہے میں الگ ہوں تجھ سے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سارے جہان کا۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، پھر انجام دونوں کا یہی کہ وہ دونوں ہیں آگ میں ہمیشہ رہیں اسی میں۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے سزا گنہگاروں کی۔ اوپر کی آیات میں مال فے کا تذکرہ تھا اور اس کی تقسیم اور اس کے مستحقین کا تفصیل سے ذکر آیا۔ یہ مال فے جو حاصل ہوا تھا یہ بنو نذیر جو یہود کا قبیلہ تھا، جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، وہ قصہ یوں پیش آیا تھا جب معاہدے کے مطابق ایک قتل کا خوبہ کی رقم ادا کرنی تھی اور اس معاہدے کے روح سے اس میں ان بنو نذیر والوں کو بھی حصہ لینا تھا۔ اسی مسئلے میں، اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے
لیکن ان لوگوں نے سازش کر کے ایک آدمی کو اپنے اوپر بھیجا کہ آپ کے اوپر وزنی پتھر گرا دیا جائے جس سے آپ کا کام تمام ہو جائے۔ وہی کے ذریعے آپ کو علم ہوا اور آپ اسی وقت فوراً مدینہ منورہ واپس آئے اپنے لوگوں میں، اور اس کے بعد ان کے پاس نوٹس بھیجی، ایک وارننگ بھیج دی کہ 10 دن کے اندر اندر تو اس قلعے کو خالی کر کے نکل جاؤ، ورنہ جو بھی یہاں رہے گا اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ تو منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ اور اس کے جتھے کے لوگ، منافقین کی اچھی خاصی جماعت تھی جن میں اچھے خاصے لوگ یہود کے بھی تھے، تو وہ زبان سے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے دل سے وہ اپنی قوم کے ہم نوا تھے۔ تو جب یہ نوٹس جاری کی گئی اور ان کو وارننگ دی گئی تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ان کو کہلا بھیجا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز تم یہاں سے ہٹنا مت، اگر مقابلے کی نوبت آ گئی تو ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ تمہیں نکلنے کے لیے مجبور ہونا پڑا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے ساتھ ہم بھی نکل جائیں گے۔ یہ اس نے کہلا بھیجا۔ یہودیوں نے پہلے ان کے اوپر مسلمانوں کا رعب غالب آ گیا تھا، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا اس قلعہ کو خالی کرنے کا، لیکن جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ کہلا بھیجا تو وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے اور کہلا بھیجا کہ آپ سے جو ہو سکے کر لیجئے، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ نتیجے کے طور پر کچھ دن محاصرہ رہا، لیکن وہ عاجز آ گئے اور صلح کی شرط کے اوپر انہیں کہا ہم قلعہ خالی کر دے رہے ہیں، اور جو معاملہ ہوا کہ جو کچھ لے کر جا سکتے ہیں لے کر چلے جائیں اپنے ساتھ، لیکن ہتھیار لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے ان کو شہر بدل کر دیا گیا۔ اس موقع پر جو اس نے کہا تھا عبداللہ ابن سلول نے، ابی ابن سلول نے، یہاں قرآن میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے، فرمایا گیا الم تر الی الذین نافقوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافقین ہیں، جو اپنے کفار بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی اس معاملے میں ان کی برادری کے لوگ ہوئے، بھائی ہوئے، جیسے یہ دل سے مسلمان نہیں تھے وہ بھی مسلمان نہیں تھے، تو اہل کتاب میں جو کافر ہیں یعنی یہود اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تمہیں کوئی نکالے گا اور تمہارے نکلنے کی نوبت آئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے بارے میں کسی سے کوئی بھی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یعنی ہم ایک بات تمہارے خلاف نہیں سنیں گے اور تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تمہیں نکلنا ہی پڑا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم بھی نکل جائیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی نوبت آئی اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری پوری مدد کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، نہ تو تمہارا ساتھ دیں گے لڑائی کے اندر، اور نہیں اگر تمہیں نکلنا ہوا تو تمہارے ساتھ نکلیں گے، جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، واللہ اگر ان کو نکال باہر کیا گیا تو یہ تمہارے ساتھ نکلنے کے نہیں۔ ولئن قوتلوا لا ینصرونہم، اور اگر ان سے لڑائی کی نوبت آئی تو یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ولئن نصروہم، اور اگر بالفرض محال چلو مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، اگر ان کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا، لیولون الادبار، تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ تمہارا ساتھ تو کیا دیتے، یہ الٹے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر یہودیوں کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ مدد کا آسرا اور امید تو یہ دکھلا رہے تھے، جب یہی بھاگیں گے تو پھر ان کے مددگار کون ہوگا؟ لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا رعب اور تمہارا خوف ان کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس قدر کہ اللہ کا بھی ان کے اندر اتنا خوف نہیں۔ اگر ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا اور آخرت کا ان کے اندر خوف ہوتا تو منافقت کیوں اختیار کرتے، یہ نفاق کیوں کرتے کہ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، اندر میں کفر بھرا ہوا، زبان سے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کو شاندار فتح اور کامیابی نصیب ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے
دور و قریب میں ان کی دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی، تو ان کی بہادری کی وجہ سے یہ لوگ مرعوب تھے اور مسلمانوں کا خوف ان کے اوپر غالب تھا، کھل کر ان کے سامنے نہیں آ سکتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، ان کے دلوں میں جتنا تمہارا ڈر اور تمہاری دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا بھی اتنا ڈر ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی عظمت کو سمجھتے نہیں۔ اگر اللہ کی عظمت کو سمجھتے تو یہ نفاق کا اظہار نہ کرتے، منافقت نہ کرتے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ، یہ اکیلے تو کیا مقابلہ کرتے، یہودیوں کے اوپر بھی تمہارا رعب غالب آ گیا، مرعوب ہو گئے، تم سے ڈر گئے، یہ بھی روم کی وجہ سے کھل کے سامنے نہیں آ سکتے یہ منافقین۔ لیکن چلو ہو سکتا ہے کہ دونوں اکٹھا ہو جائیں اور اجتماعی طور پر مقابلہ کریں، تو قرآن کہتا ہے لا یقاتلونکم جمیعا، یہ اگر اکٹھا بھی ہو جائیں تو سب مل کر بھی تم سے لڑائی نہیں کر سکتے، تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ الا فی قری محصنۃ، مگر ایسی بستیوں میں جو کہ محفوظ ہوں۔ بستیوں سے مراد جیسے قلعہ بند ہو کے لڑائی کی جاتی تو ان کو اپنے قلعہ کا سہارا ہوتا ہے، یا خندق کھود کر کے اس سے اپنی حفاظت کر لی جاتی ہے۔ تو اگر یہ اجتماعی طریقے پر مل جل کر بھی ایک ساتھ اگر لڑائی کریں گے تم سے، تو بھی اس طرح سے کہ کسی قلعے کا سہارا ہوگا، کسی خندق کا سہارا ہوگا، اور من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے۔ دیوار سے مراد چاہے وہ شہر پناہ ہو، شہر کی دیوار ہو، چاہے وہ قلعہ کی دیوار ہو، اس کے پیچھے سے۔ باسم بینہم شدید، آپس میں ان کی لڑائی بہت تیز ہوتی، یعنی یہ یہود کے مختلف قبائل آپس میں بھی لڑتے تھے۔ اوس و خزرج اسلام سے پہلے ان کی بھی لڑائی ہوتی تھی اور مدت سے چلی جاتی تھی، تو کوئی قبیلہ اوس کا حمایتی تھا، کوئی قبیلہ خزرج کا حمایتی تھا۔ جب لڑائی ہوتی تھی ظاہر سی بات تو ان کی بھی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، تو آپس میں لڑنے میں بہت تیز ہیں۔ باسم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، ایسا نظر آئے گا کہ بالکل مجتمع ہیں، متحد ہیں، وقلوبہم شتیٰ، لیکن حالت یہ کہ ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں، غیر متفق ہیں، ان کے دلوں کے اندر اتحاد اور اجتماع نہیں ہے۔ اور جنگ کے اندر ضرورت پڑا کرتی اجتماع قلوب کی، دل پھٹے ہوئے نہ ہوں، دل ملے ہوئے ہوں، دل مضبوط ہوں۔ ظاہری ہتھیار، ظاہری اکثر کچھ کام نہیں آتی ہے، اصل دل مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل ملے ہوئے ہوں۔ تو قلوبہم شتیٰ، اور ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس سبب سے کہ یہ لوگ دین کی عقل نہیں رکھتے، اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ آگے فرمایا کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال انہی لوگوں کی طرح سے جو ابھی جلد ہی، من قبلہم قریبا، جلد ہی انہوں نے اپنی حرکتوں کا وبال اور سزا انہوں نے چکھی تھی۔ اس کے سلسلے میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بنو نذیر کی مثال کا بیان ہے۔ اور الذین من قبلہم کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کفار اہل بدر مراد ہے، یعنی سن 2 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے بنو نذیر کا، اور غزوہ بدر ہوا ہے سن 2 ہجری رمضان کے مہینے میں، اور یہ واقعہ ہوا ہے شوال کے مہینے میں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بنو قینقاع جو یہود کا قبیلہ ہے وہ مراد ہے، اور دونوں کا انجام بد اور مقتول و مغلوب اور ذلیل و خوار ہونا اس وقت واضح ہو چکا تھا، یعنی ان سے پہلے بنو قینقاع کو ملک بدر کیا گیا تھا، اور کفار مکہ بھی ہزیمت اٹھا کر کے واپس ہوئے تھے اور ذلیل ہوئے تھے، دونوں واقعہ ہوا تھا۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کفار اہل بدر مراد ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے کے مطابق بنو قینقاع جو ان کا ایک یہود قبیلہ تھا وہ مراد ہے، اور دونوں کا انجام بد اور مقتول و مغلوب اور ذلیل و خوار ہونا اس وقت واضح ہو چکا تھا، کیونکہ بنو نذیر کی جلاوطنی کا واقعہ غزوہ بدر احد کے بعد واقع ہوا ہے، اور بنو قینقاع کا واقعہ بھی بدر کے بعد پیش آ چکا تھا۔ بدر میں یعنی بنو قینقاع کا سوال سن 2 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور ان کا واقعہ ہوا ہے احد کے بعد بھی، احد کا واقعہ ہوا ہے سن 3 ہجری کے اندر۔ بدر میں مشرکین عرب کے 70 سردار مارے گئے اور باقی بڑی ذلت و خواری کے ساتھ واپس ہوئے۔ بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد ہے، تو مطلب آیت کا واضح ہے کہ ان کے بارے میں جو آیت میں فرمایا فذاقوا وبال امرہم، یعنی انہوں نے اپنے کرتوت کا بدلہ چکھ لیا، یہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح اگر الذین من قبلہم سے مراد یہود ہی کا قبیلہ بنو قینقاع ہو تو ان کا واقعہ بھی ایسا ہی
عبرتناک ہے۔ یہ دوسری مثال ان منافقین کی ہے جنہوں نے بنو نذیر کو جلا وطنی کا حکم نہ ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے ابھارا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، مگر جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو کوئی منافق امداد کو نہ پہنچا۔ ان کی مثال قرآن کریم نے شیطان کے ایک واقعے سے دی ہے کہ شیطان نے انسان کو کفر پر آمادہ کیا اور اس سے طرح طرح کے وعدے کیے، مگر جب وہ کفر میں مبتلا ہو گیا تو سب سے مکر گیا۔ شیطان کے ایسے واقعات خدا جانے کتنے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک واقعہ تو خود قرآن کریم میں منصوص ہے، جس کا بیان سورہ انفال کی ان آیات میں آیا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے، جب شیطان نے سراقہ ابن مالک کی شکل میں آ کر کے مشرکین مکہ کو حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ بنو بکر جو مسلمانوں کے حلیف تھے ان سے تمہیں خطرہ نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی خطرہ اگر ہوا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تم چلے چلو، تمہارا مقابل کوئی زیادہ نہیں، بہت معمولی ہے اور تم ایک ہی حملہ میں ان کا کام نپٹا دو گے، یہ کہہ کر چڑھا کر انہیں لایا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کے اوپر آئے، اب اس نے دیکھا بھاگا وہاں سے، تو ایک مشرک سردار کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ابھی تم نے اتنے وعدے کیے تھے، سبز باغ دکھلائے تھے، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ دیکھ رہا کہ ہماری خیریت نہیں ہے جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے۔ تو جس میں شیطان نے بطور وسوسہ کے یا بشکل انسانی سامنے آ کر مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے مقابلے پر ابھارا اور اپنی مدد کا یقین دلایا، مگر جب مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اگر آیت مذکورہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے تو یہ ارشاد کہ شیطان انسان سے کفر کرنے کو کہتا ہے اور جب وہ کر لیتا ہے تو اس سے بری ہو کر الگ ہو جاتا ہے، اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس واقعے میں بظاہر شیطان نے ان کو کفر کرنے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ کافر تو پہلے ہی سے تھے، شیطان نے تو ان کو مقابلے پر جمع کرنے کے لیے کہا تھا۔ جواب ظاہر ہے کہ کفر پر جمع رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر قتال کرنے کو کہنا بھی اسی حکم میں ہے، ان کو کفر کرنے کے لیے کہا جائے۔ اگرچہ وہ پہلے سے کافر تھے، لیکن اس کا مقصد کفر پر جمع رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تفسیر مظہری اور قرطبی میں اور ابن کثیر وغیرہ میں اس جگہ شیطان کی اس مثال کے واقعات بنی اسرائیل کے متعدد راہبوں اور عبادت گزاروں کو شیطان کے بہکا کر کفر تک پہنچا دینے کے متعلق نقل کیے ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا کہ اس کی مثال شیطان کی طرح سے جب وہ انسان کو کفر کے لیے آمادہ کرتا ہے، سبز باغ دکھلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو اس سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، اس سے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کا قصہ لکھ رہے ہیں کہ متعدد راہبوں اور عبادت گزاروں کو شیطان کے بہکا کر کفر تک پہنچا دینے کے متعلق نقل کیے ہیں۔ مثلا بنی اسرائیل کے ایک راہب عبادت گزار جو اپنے صومعہ میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا۔ صومعہ کہتے ہیں جو عبادت کے لیے خاص کمرہ ہوتا ہے، اسلام سے پہلے جیسے مریم علیہ السلام کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو جب حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں داخل ہوتے تھے، محراب اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، محراب مسجد کے اندر حجرے ہوا کرتے تھے جہاں وہ اور وہاں کی اس زمانے کے اس دین کے اولیاء اللہ لوگ مستقل اللہ کی عبادتیں اور ریاضتیں کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک صومعہ تھا، صومعہ تو فرمایا کہ جو اپنے صومعہ میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا اور روزے اس طرح رکھتا تھا کہ 10 دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا تھا، اتنا مجاہدہ کرتا تھا۔ 70 سال اس کے اسی حال میں گزرے، شیطان لعین اس کے پیچھے پڑا اور اپنے سب سے زیادہ مکار ہوشیار شیطان کو اس کے پاس بصورت راہب عبادت گزار بنا کر بھیجا، جس نے اس کے پاس جا کر اس راہب سے بھی زیادہ عبادت گزاری کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ راہب کو اس پر اعتماد ہو گیا۔ ہر انسان کا شیطان اسی کی طرح ہوتا ہے، عالم کا شیطان اسی کیٹیگری کا ہوتا ہے، اس لیے جب تک اللہ حفاظت نہ کرے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم شیطان کی
سے اللہ کی پناہ چاہا کریں، خاص طور پر قرآن کی تلاوت سے پہلے۔ بالآخر یہ مصنوعی راہب شیطان اس بات میں کامیاب ہو گیا تو اس راہب کو کچھ دعائیں ایسی سکھلائیں جس سے بیماروں کو شفا ہو جائے۔ دو رخی چال چل رہا ہے۔ اس راہب کو کچھ دعائیں ایسی سکھلائیں جس سے اگر بیماروں پر دم کیا جائے تو ان کو شفا ہو جائے۔ پھر اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے اثر سے بیمار کر کے ان کو خود ہی اس راہب کا بتا دیا۔ جب یہ راہب ان پر دعا پڑھتا تو یہ شیطان اپنا اثر اس سے ہٹا دیتا، یعنی اس کے اثر سے ہی بیماری ظاہر ہوتی تھی۔ جب وہ دعا پڑھتا تو اپنا اثر ہٹا دیتا، جس سے یہ سمجھ میں آتا کہ اس کی دم کرنے سے اس کو شفا ہو گئی، وہ شفایاب ہو جاتا تھا۔ اور عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رکھنے کے بعد اس نے ایک اسرائیلی سردار کی حسین لڑکی پر اپنا یہ عمل کیا، یعنی اپنے اثر سے اس کو بیمار بنا دیا، اور اس کو بھی راہب کے پاس جانے کا مشورہ دیا، یہاں تک کہ اس کو راہب کے صومعہ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی کمزوری انسان کی، بس اللہ اس کی حفاظت فرمائے وہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ اس کو اس لڑکی کے ساتھ زنا میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا۔ تو رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ قتل کرنے کے بعد شیطان ہی نے سب کو واقعہ قتل وغیرہ بتلا کر راہب کے خلاف کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا صومعہ ڈھا دیا۔ خود ہی اس نے چال چلی اور اس کو زنا کرنے میں مبتلا کر دیا، اور پھر لوگوں کو باخبر بھی کر دیا کہ اس کی حرکت اس کی ہے، اور اس نے رسوائی سے بچنے کے لیے اسے قتل بھی کر دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو کہاں وہ اللہ والے سمجھ رہے تھے، اس کے صومعہ کو وہ ہجرے کو ڈھا کے زمین کے برابر کر دیا اور اس کو قتل کر کے سولی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت شیطان اس کے پاس پھر پہنچا کہ اب تو تیری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں، ہاں اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ راہب سب کچھ گناہ پہلے کر چکا تھا، کفر کا راستہ ہموار ہو چکا تھا، اس نے سجدہ بھی کر لیا۔ اس وقت شیطان نے صاف کہہ دیا کہ تو میرے قبضے میں نہ آتا تھا، میں نے یہ سب مکر تیرے مبتلا کفر کرنے کے لیے کیے تھے، اب میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ قصہ لکھا ہے تفسیر قرطبی وغیرہ کے اندر۔ یہ شیطان کا یہ حربہ ہوتا ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، یعنی اب کوئی جہنم سے جنت میں نہیں آئے گی، جتنے جہنمی جہنم میں رہیں گے، جنتی سب جنت میں کے اندر آ جائیں گے، تو ایک تقریر کرے گا، وہ کہے گا انی وعدتکم ان ربکم وعدکم وعد الحق فوعدتکم فاخلفتکم۔ دیکھو تمہارے رب نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر تم توحید کو اختیار کرو گے اور میرے حکموں پر چلو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، ہمیشہ ہمیش کے باغات میں، یہ نعمتیں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا لیکن میں نے وعدہ خلافی کی، میں نے سبز باغ دکھلائے تھے، تم نے اپنے رب کی بات کو نہیں مانا، تم نے میری بات کو مان لیا، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے زبردستی تو کی نہیں تھی، میں نے تمہیں سبز باغ دکھلائے تھے، میں نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، پیغمبر بھی آئے تھے اللہ کے پیغام پہنچانے والے، ان کے نائب علماء کرام بھی آئے تھے، تمہیں سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، تم نے ان کی بات نہیں مانی، میری بات مان لی، میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، تم نے کیا، تم بھوگو۔ اب کتنی حسرت ہوگی اس وقت ایسے موقع پر۔ تو دنیا میں بھی شیطان یہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی یہ کرے گا۔ اس کو کہا کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر، اس شیطان کی طرح۔ ایک مثال تو ان کی ہو گئی کمثل الذین من قبلہم قریب ذاقوا وبال امرہم، یہ مثال ہو گئی یہودیوں کی، بنو نذیر کی، اور دوسری مثال ہوگی منافقین کی، کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر، شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر لے، فلما کفر، جب اسے کہنے پر اس نے کفر اختیار کر لیا، قال انی بریء منک، تو اس نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے عالموں کا رب ہے، اتنا بڑا ڈرنے والا بن گیا۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، نتیجہ کیا ہوا؟ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں کی دونوں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ شیطان بھی جس نے اس کو گمراہی کے اندر مبتلا کیا، اور وہ بھی جو اس کی بات مان کر گمراہ ہوا اور کفر اختیار کیا، دونوں کے دونوں ہمیشہ ہمیش کے جہنم کے اندر رہیں گے۔ ویسے یہ بھی، یہ منافقین
جو یہودیوں کو اکسا رہے تھے، آمادہ کر رہے تھے، اور وہ یہود بھی. وذالک جزاء الظالمین، اور ایسے گنہگاروں کا اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. یہاں تک آیات کی تفسیر مکمل ہوئی. آگے آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی سب کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں زندگی گزارتے ہوئے اس پر نگاہ رکھو کہ کل جو آنے والا یقینی طور سے قیامت تک اس کے لیے کیا تیاری ہے تمہارے پاس، لہٰذا اس کی تیاری میں لگے رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.